वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 की माविन दर्जे किताब धनक का सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। धनक आपके सिलेबस की दूसरी उर्दू की किताब का नाम है। तो ये धनक का सबक नंबर 3 है। सबक का नाम है बूढ़ी कागी। ये सबक एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ है प्रेमचंद। अफसाना किसे कहते हैं? शॉर्ट स्टोरीज़ को, यानी कि ऐसी कहानियाँ जिसका नेक्स्ट पार्ट ना हो, जो कि एक ही नशस्त एक ही पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए। एग्ज़ाम में आपसे अफसाने की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और कहा जा सकता है कि उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों के नाम बताओ। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अकल बढ़ी या भैंस के अंदर मैंने अफसाने की पूरी डेफिनेशन बताई है। आप वहाँ से जाकर सीख लेना। तो सरसरी तौर पर क्या याद रखोगे कि अफसाना एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसका नेक्स्ट पार्ट नहीं होता है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सिर्फ सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक को पढ़ाऊँगी, पर वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। प्रेमचंद, इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वे बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। इनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई यानी कि उर्दू के शुरुआती अफसाना निगारों में होता है। इनके अफसानों में ज़िंदगी की हकीकत, हकीकी प्रॉब्लम्स, मसाइल पेश किए जाते हैं। आम इंसान, ख़ास तौर पर देहाती किसान और मज़दूर, इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये इन्हें अपने अफसानों में लिखकर बयान करते हैं। आगे है, प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नॉवेल लिखे हैं। प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, दूध की कीमत और वारदात इनके अफसानों के नाम हैं। गोदान, खबर, मैदाने अमल, बेवा और बाज़ारे हुस्न इनके नॉवेलों के नाम हैं। तो यहाँ से मैंने आपको मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़कर बता दिया है और इनके मशहूर नॉवेल और अफसानों के नाम भी बता दिए हैं। सबक का खुलासा समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि बुढ़ापे में इंसान का बचपन लौट आता है और वे बचकानी हरकतें करने लगता है। यही हाल बूढ़ी काकी का था। बूढ़ी काकी काफ़ी उम्र रसीदा थी, काफ़ी उम्र दराज थी। उनके जिस्म के तमाम आज़ा, तमाम पार्ट्स जवाब दे चुके थे। वे इस कदर ज़िद्दी हो गई थी कि बच्चों की तरह अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाती तो वे आवाज़ें बुलंद यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती थीं। उनके शौहर का इंतकाल हुए ज़माना गुजर गया था। उनके 7 जवान बेटे उन्हें दाग़े मफ़ारक़त दे गए थे, यानी कि 7 जवान बेटे मर चुके थे। इस दुनिया में उनका एक भतीजे के सिवा कोई ना था। काकी ने अपनी सारी जायदाद भतीजे के नाम लिख दी थी। जायदाद भतीजे के नाम लिखकर काकी की ज़िंदगी अजीरन बन गई थी और भी बुरी हो गई थी। भतीजा काकी की जायदाद की सालाना आमदनी में से उन्हें पूरी कौड़ी भी नहीं देता था। अब बूढ़े काकी को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। काकी के दरवाजे पर अगर कोई आ बैठता तो वे उसे बुरा भला कहने लगती। गली के लड़के उनका मजाक उड़ाते, उनकी चुटकी लेकर भाग जाते। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता तो काकी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती। कोई उनके रोने पर ध्यान नहीं देता। सब ये समझते कि वे खाने के लिए रो रही है। बुधराम यानी कि काकी के भतीजे की छोटी लड़की लाडली काकी से बहुत मोहब्बत करती थी। वे अपने भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई काकी के पास बैठकर खाती थी। बुधराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक आने का जश्न मनाया जा रहा था। बुधराम की बीवी रूपा मेहमानों की दावत का सामान मुहैया करने में मसरूफ़ थी, बिजी थी। पकवानों की खुशबू फ़िज़ा में महक रही थी। ये लज्जत अमेज़ खुशबू काकी को बेताब कर रही थी। वे सोच रही थी कि इतनी देर हो गई को कोई खाना लेकर नहीं आया। लोग सब खा गए, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें बेअख्तियार रोना आ गया, लेकिन शकुन के खौफ से रो ना सकी कि कहीं अब शकुन ना हो जाए। घी और मसाले की खुशबूदार खुशबू रहकर उनके दिल को ललचा रही थी। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी हो रही थी। मुंह में पानी भर आता। जब कुछ बन ना पड़ा तो सोचा कि क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने बैठूं। ये सोचकर खिसकती रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। रूपा काम में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसे अपना कुछ होश ना था। वे अंदर ही अंदर कुड़ रही थी, जल रही थी। काकी को जब कढ़ाई के पास देखा तो वे अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। रूपा यानी कि भतीजे की बीवी, उसने किसी की परवाह किए बगैर काकी को बुरी भली कहना शुरू कर दिया। बूढ़ी काकी शर्मिंदा होकर चुपचाप रेंगती हुई वापस अपने कमरे में चली गई और अपने किए पर अफसोस कर रही थी कि गलती मेरी है। मैंने उजलत यानी कि जल्दी से काम लिया। जब मेहमान
کھا چکیں گے تبھی تو گھر والوں کو کھانے کو ملے گا، مجھ سے اتنی دیر صبر نہ ہو سکا۔ اب جب مہمان کھا جائیں گے تبھی گھر والوں کو کھانے کو ملے گا، مجھ سے اتنی دیر صبر نہ ہوا۔ اب جب تک کوئی بلانے والا نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گی۔ بوڑھی کاکی نے یہ ایک فیصلہ کر لیا، لیکن دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ بوڑھی کاکی نے سوچا کہ اتنی دیر ہو گئی، کوئی بلانے نہیں آیا، شاید روپا چڑ گئی ہوگی اور یہ سوچ رہی ہوگی کہ مہمان نہیں ہے کاکی، جو بلانے جاؤں، آپ ہی گئی ہیں، آپ ہی واپس آ جائیں گے۔ کاکی سے صبر نہ ہو سکا، آنگن میں جا پہنچی۔ مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ بوڑھی کاکی کو دیکھ کر کئی آدمی چونک کر کھڑے ہو گئے اور چلا کر کہنے لگے، ارے بڑھیا کون ہے، دیکھ کر کسی کو چھو مت۔ اے پنڈت بودرام! کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ پوریوں کا تھال زمین پر پٹک کر بوڑھی کاکی کے دونوں شانے دونوں کندھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندھیری کوٹری میں لے جا کر دھم سے گرا دیا اور بوڑھی کاکی کی آوازوں کا باغ لو کے ایک جھونکے کی طرح ویران ہو گیا۔ محفل میں آئے سبھی لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ لو کے ایک جھونکے کی طرح ویران ہو گیا۔ محفل میں آئے سبھی لوگ کھانا کھا چکے تھے، لیکن بوڑھی کاکی کے بڑھاپے، فطور عقل اور بے کسی پر کسی کو ترس نہ آیا۔ یہ دیکھ کر لاڈلی من ہی من میں کڑ رہی تھی اور جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو بہت سی پوریاں کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کاکی نے مہمانوں سے پہلے کھانا کھا بھی لیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ لاڈلی اپنی ماں کے خوف سے کاکی کے پاس نہ جا سکی، لیکن اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ کاکی کو کسی نہ کسی طرح پوریاں کھلا دے۔ لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں کاکی کے لیے پوریاں چھپا کر رکھ لی۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد اپنی پٹاری اٹھا کر وہ کاکی کی کوٹری کی طرف چل دی۔ بوڑھی کاکی کو گھسیٹ کر کوٹری میں پھینک دینے سے ان کے اوسان یعنی کہ ہوش قطع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو ہر طرف خاموشی کا سما تھا۔ بھوک کے مارے کاکی کا برا حال تھا۔ بودرام یعنی کہ بھتیجے نے کاکی کی جو درگت بنائی اور روپا نے سب کے سامنے جو گالیاں دی اور ذلیل و خوار کیا، یہ باتیں سوچ کر بوڑھی کاکی کا دل بھر آیا اور وہ مایوس ہو کر صبر کے ساتھ لیٹ گئی۔ اچانک ان کے کان میں لاڈلی کی آواز آئی، کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی جھٹ پٹ اٹھ بیٹھی اور لاڈلی کو گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے کاکی کو پوریاں نکال کر دی۔ کاکی نے بہت خوش ہو کر پوریاں کھائیں، پھر بھی ان کی بھوک نہیں مٹی۔ لاڈلی سے بولی، جا کر اماں سے اور پوریاں مانگ لاؤ۔ لاڈلی نے کہا، اماں سو رہی ہیں، جگاؤں گی تو ماریں گی۔ کاکی کا بےتاب دل اور پوریاں کھانے کا خواہش مند تھا۔ وہ لاڈلی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے پتوں کے پاس بیٹھ کر جھوٹے پتل چھانٹنے لگی۔ ادھر اچانک روپا کی آنکھ کھل گئی۔ لاڈلی کو اپنے پاس نہ پا کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ دیکھتی کیا ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر روپا کا کلیجہ سن ہو گیا۔ ایک برہمتی دوسروں کا جھوٹا پتل ٹٹولے، اس سے عبرت ناک نظارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس بار اسے غصہ نہیں آیا بلکہ ڈر اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اپنے کیے پر بہت پچھتائی۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتی رہی، میں کتنی بے رحم ہوں جس کی بدولت 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اس کی یہ درگت اور میری وجہ سے، اے ایشور مجھے معاف کر دے۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کاکی کی بدولت ہزاروں روپے کھائے کیونکہ پراپرٹی کاکی کی تھی، اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر اسے کھانا نہ دے سکی۔ روپا نے چراغ جلا کر بھنڈارے سے کھانے کا سامان نکالا اور تھالی میں سجا کر بوڑھی کاکی کے پاس لے گئی۔ کھانے کا سامان دے کر کاکی بہت خوش ہوئی۔ روپا کاکی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا کو معاف کر دے۔ جس طرح بھولے بھالے بچے مٹھائیاں پا کر مار اور جھڑکیاں سب بھول جاتے ہیں، اسی طرح بوڑھی کاکی کھانا پا کر گالیاں گفتاریاں اپنی بڑی اور گت سب کچھ بھول گئی اور ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں۔ روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں سے یہ سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر: سوال نمبر 1، کاکی کے عزیزوں میں کون کون باقی بچا تھا؟ کاکی کے عزیزوں یعنی کہ رشتہ داروں میں
خاص لوگوں میں کاکی کا کون کون تھا؟ کاکی کے عزیزوں میں ان کے ایک بھتیجے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سوال 2، روپا نے کاکی کو کڑھا کے پاس بیٹھنے کے لیے دیکھ کر غصے میں کیا کہا؟ جواب: روپا کاکی کو کڑھا کے پاس دیکھ کر غصے میں کاکی پر جھپٹی اور انہیں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کونڈ ہے؟ کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا ہے؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتا کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی۔ نوچ ایسی جیب دن بھر کھاتی نہ رہتی تو نہ جانے کس کی ہانڈی میں منہ ڈال لیتی۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑھیا کو بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا، تبھی تو اس طرح بوکھلائی پھرتی ہے۔ ڈائن نہ مرے نہ ماجا چھوڑے، نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھوستی ہے، نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہوگی، چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے، لیکن پہلے تمہاری پوجا کر دیں۔ سوال نمبر 3، لاڈلی کی نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جواب: بدھ رام نے یعنی کہ کاکی کے بھتیجے نے جب کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹ کر اندھیری کوٹری میں دم سے گرا دیا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں نہ کھا کر اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر کے کاکی کے لیے رکھ دی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ سوال نمبر 4، کاکی کو جھوٹے پتل چھاٹتے دیکھ روپا کا رد عمل کیا تھا؟ روپا کا کیا ری ایکشن تھا؟ جواب: کاکی کو جھوٹے پتل چھاٹتے دیکھ روپا کی درد اور خوف سے آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سچے دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھا، پرماتما میرے بچوں پر رحم کرنا، اس دھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، میری وجہ سے اس کی یہ درگت ہوئی۔ آج میرے بیٹے کے تلک کے موقع پر سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، اپنی بڑھائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی۔ روپا نے چراغ چلا کر بھنڈارے سے کھانے کا سامان لے کر تھالی میں سجا کر بوڑھی کاکی کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی اور اپنے کیے پر بہت پچھتائی۔ سوال نمبر 5، روپا کے معافی مانگنے پر کاکی نے کیا کیا؟ روپا کے معافی مانگنے پر بوڑھی کاکی نے ڈانٹ ڈپٹ، لعنت سلامت، گھڑکیاں وغیرہ سب کچھ بھلا کر ایک ایک روئے سے روپا کو سچی دعائیں دی۔ تو یہاں سے یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔